کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دراصل کورونا ہے کیا اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اینکر پرسن فار نیوز علی امجد چودھری معروف معالج ڈاکٹر حبیب الرحمان بھٹا کے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں خصوصی رپورٹ۔ رحیم فور نیوز کے پروگرام میں آپ کا میزبان علی امجد چودھری اپنے ساتھی میزبان معین اقبال بھٹا اور عرفان ارفل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک خبریں مل رہی ہیں پوری دنیا سے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی اب ایک طرح سے ایمرجنسی سی نافذ کر دی گئی ہے کہ جب کرونا کے حوالے سے یہاں چھٹیاں کر دی گئی ہیں، سکول، کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں کے دینی مدارس ان کو بھی بند کر دیا جائے گا، اور پاکستان میں پہلی بار شاید ایسا ہو رہا ہے کہ کسی اس طرح کی آفت کی وجہ سے امتحانات بالخصوص پنجاب کے اندر انتخابات ہیں ان کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ میٹرک کے امتحانات، 9th کلاس کے جاری تھے امتحانات، اور ان کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، پورے ملک کے اندر کرونا کی صدائیں جو ہے وہ سنائی دے رہی ہیں، اور ایک خوف و ہراس ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ اس خوف و ہراس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک بے یقینی کی سی صورتحال بھی ہے۔ اس حوالے سے مختلف آرائیں بھی سامنے آ رہی ہیں، علاج کے حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہے۔ کرونا کس حد تک خطرناک ہے، کرونا کب ختم ہو سکتا ہے، کیسے ختم ہو سکتا ہے، اور کرونا سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہے، اور ہومیوپیتھی کا اس کے اندر کردار کیا ہو سکتا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اور میرے ساتھ اس وقت گفتگو کے لیے موجود ہیں معروف معالج ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر حبیب الرحمان بھٹا صاحب۔ ان سے آج اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی کہ کرونا ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے، کرونا سے کیسا بچا جا سکتا ہے، کرونا کے علاج کے حوالے سے کون سا طریقہ کار وہ سب سے بہترین ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر حبیب الرحمان بھٹا صاحب کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، وقت دینے کا شکریہ۔ کرونا کتنا خطرناک ہے، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے۔ بہت شکریہ علی امجد بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے پاکستان بلکہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں تقریباً 20 دنوں سے یہی سننا کو ایک ہی آواز سننے کو آ رہی ہے، وہ ہے کرونا وائرس۔ تو کرونا وائرس کی وجہ سے جتنے افراد انتہائی پریشان ہیں، اس کا آغاز تو ہوا چائنا سے ہوتا ہوا ٹریول کرتا کرتا ایران کو اس نے متاثر کیا۔ ایران میں اس کے بہت سارے کیسز سامنے آئے، اس کے بعد اب حال ہی میں 2-3 دنوں سے اس کے کیسز پاکستان میں بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں بھی سابقہ انہی 2 ملکوں کی طرح یعنی چائنا اور ایران عراق کی طرح اب پاکستان میں بھی اس کا جو ہے بہت شور و غل پیدا ہوا ہے، اور اس کے اثرات نارمل انسانوں پر بھی بہت زیادہ ہیں، مریضوں پر تو ہیں لیکن عام نارمل انسانوں پر بھی اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس وائرس کا خوف و ہراس جتنا ہے اتنے اس کے کیسز نہیں ہیں۔ پاکستان میں اس کی جو کیفیت ہے وہ انتہائی یقینی کیفیت ہے، اس میں اتنے زیادہ کیسز یا اتنے زیادہ ایشوز نہیں آ رہے جتنا ہم لوگوں کے ذہنوں پہ اس کا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ تو کرونا کی بھی بہت سی اقسام ہیں، ان میں جو شدید قسم کا ہے وہ صرف ایک ہی وائرس ہے جو اس خاندان کا ہے۔ کرونا کے بھی بہت زیادہ خاندان ہیں، اس کی فیملی بہت وسیع ہے، تو اس میں ایک ہی وائرس ہے COVID-19 جس کا نام ہے COVID-19۔ تو یہ ہے کرونا وائرس۔ تو ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا، ہمارے ناظرین بھی آپ کو سن رہے ہیں کہ کرونا کے جو بڑے فیملیز ہیں، بڑے خاندان ہیں، اس کے اندر سے یہ سب سے اہم ہے۔ تو یہ جو سب سے خطرناک ہے، اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں جس سے ایک عام آدمی اس کی پہچان کر سکے کہ یہ شاید خدا نخواستہ مطلب کرونا ہو سکتا ہے؟ جی، اس میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس میں جس طرح کامن کولڈ ہوتا ہے انسانوں میں، نارمل جو موسم کی وجہ سے یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو نزلے زکام والی علامات ہوتی ہیں شروع میں وہی پیدا ہوتی ہیں، لیکن فرق کیسے کیا جائے گا کہ یہ عام نارمل نزلہ زکام ہے یا کرونا وائرس والا نزلہ زکام ہے؟
تو عام نارمل نزلہ زکام یا جو ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ انسان کمزور نہیں ہوتا، اس کی وائٹل فورس، امیونٹی یا اس کا میٹابولزم اتنا زیادہ ویک نہیں ہوتا جتنا کہ کرونا کے اٹیک میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نارمل انسان میں کرونا جب ٹریول کرتا ہے تو اس کا ٹریول کرنے کا صرف ایک ہی ہے، یہ انسان کے ناک یا منہ کے ذریعے جب انسان سانس اندر لیتا ہے تو ایک ہی صورت ہے جس میں یہ ٹریول کر سکتا ہے، باقی انسانی جسم میں یہ کسی اور راستے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر انسان کے اندر کرونا وائرس نے ٹریول کیا ہے ناک کے ذریعے تو اس کا جو پہلا وہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ فرسٹ ٹائم پہنچتا ہے تو وہ ہوتا ہے ٹریکیا، سانس کی نالی۔ تو اس سے پہلے کہ یہ لنگز میں ٹریول کرے اور لنگز کو انفیکٹ کرے اور اس کی جو ویسلز ہیں ان کو ڈیمیج کرے، تو اگر اس سے پہلے انسان اس کو ٹریول ہونے کے فوراً بعد اگر انسان پانی پی لیتا ہے تو پانی پینے کی وجہ سے یہ سانس کی نالیوں میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو یہ سیدھا معدے میں چلا جائے گا، جہاں پہ معدے میں اس کا زندہ رہنا انتہائی مشکل ہے، تو وہاں پہ یہ مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی جو ابتدائی علامات جو ہیں اگر ظاہر ہوتی ہیں تو سب سے پہلے کون سا قدم کیا جانا چاہیے؟ مطلب پانی وغیرہ پیا جانا؟ گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے، اور کرونا کی جو زیادہ علامات ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے نزلہ زکام، ناک سے پانی بہنا، آنکھوں کا سرخ ہونا، اور انتہائی سپیڈ میں امیونٹی جو ہے، وائٹل فورس جو ہے، قوت مدافعت اس کا گرنا، ہلکا بخار ہونا اور دردیں شروع ہو جانا۔ اچھا، ٹیمپریچر اس کے لیے کون سا سوٹیبل ہوتا ہے کرونا کے لیے؟ خدا نخواستہ اس کے فلورش ہونے کے لیے، اس کے پھلنے پھیلنے کے لیے ٹیمپریچر کون سا زیادہ سمجھتے ہیں کہ فیوریٹ ہوتا ہے اس کے لیے؟ اس کا جو ٹیمپریچر ہے، یہ اس کا میکسیمم جو ٹیمپریچر ہے یہ اگر 22 سے نیچے رہے تو اس کی افزائش ہوتی ہے، اگر یہ 26-27 سینٹی گریڈ تک آ جائے تو یہ خود بخود مر جاتا ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ چند دن جو ہیں اس کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ مارچ کے اواخر کے اندر تو ٹیمپریچر جو ہے نسبتاً زیادہ ہو جاتا ہے۔ مرطوب موسم میں یہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اس نے خود بخود ختم ہو جانا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اہم اس کے علاج کے حوالے سے بھی مختلف آراء آ رہی ہیں، مختلف ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کے اس حوالے سے آراء سامنے آئی ہیں۔ ہومیوپیتھک جو ہے اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس کو ختم کرنے میں؟ ہومیوپیتھی میں اس کی 6 دوائیاں ہیں جو اس کے لیے انتہائی سوٹیبل ہیں۔ ہومیوپیتھی بیسیکلی تو ہے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ، اس میں جو مریض ہوتا ہے اس کی مجموعہ علامات لے کر صرف ایک ریمیڈی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، مجموعہ علامات اس کو ریپریٹائزیشن کرنے کے بعد صرف ایک دوائی ہے، اس تک بندہ پہنچ جائے تو یہ ناقابل علاج نہیں ہے، یہ قابل علاج ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے جو نیشنل کونسل کے صدر ہیں ڈاکٹر محمود الحق عباسی صاحب، انہوں نے بھی گورنمنٹ کو آج بتا دیا ہے کہ اگر اس میں ہماری بھی کوششوں کو شامل کر لیا جائے تو انشاءاللہ 100% کرونا کا بالکل یقینی اور شافی علاج ہومیوپیتھک میں موجود ہے۔ ہومیوپیتھک کا علاج جو ہے وہ تو آپ نے سجیسٹ کیا، تو سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ایلوپیتھک سے نسبتاً کرونا کے حوالے سے اگر ہم علاج کی بات کریں تو یہ مہنگا ہوگا یا سستا ہوگا؟ انتہائی سستا ہوگا، اور غریب سے غریب آدمی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس کی مینوفیکچرنگ شروع سے بھی ہماری جو پوٹینسیز ہیں وہ شروع سے ہی تیار ہیں کرونا وائرس کے لیے۔ اس کے لیے ہمیں الگ سے تشخیص یا کوئی نئی دوائی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ مریض جس کو کرونا کا اٹیک ہوا ہے اس کی مجموعہ علامات، اس کو ہم ریپریٹائزیشن کر کے صرف سنگل ریمیڈی اس کی نکال کے اس کو ہم فوراً شفا یاب کریں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے اہم جو اس میں ایلیمنٹ ہے وہ ہے حفاظتی اقدامات کا۔ حفاظتی اقدامات کون سے ایسے کیے جا سکتے ہیں جہاں سے ممکنہ حد تک کرونا سے بچا جا سکتا ہے؟ جو تو مریض ہیں، جو مریض ہو چکے ہیں، جن کو کرونا ہو چکا ہے، اس کے لیے تو 4 بڑی دوائیاں ہیں ہومیوپیتھک کی۔ نمبر 1 پہ آتی ہے ٹیوبرکلائنم، نمبر 2 ہے سلفر، نمبر 3 ہے فاسفورس، اور نمبر 4 ہے برائیونیا۔ یہ تو ہیں ان کے لیے جو مریض ہو چکے ہیں، لیکن ان میں سے بھی اس کی مجموعہ علامات لے کر ان 4 دوائیوں میں سے جو بھی دوائی اس مریض کی بنے گی اس نے اسی سے ٹھیک ہونا ہے۔
اور حفظ ما تقدم کے طور پر کورونا سے بچنے کے لیے جو ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے وہ ہے آرسینک البم. آرسینک البم انسانی میٹابولزم کو تیز کرتی ہے، امیونٹی کو اپ کرتی ہے، بوسٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے کورونا جو ہے انسان پر اٹیک نہیں کر سکتا اور نہ ہی انسان اس سے بیمار ہو تو سکتا. ڈاکٹر صاحب اگر کرونا ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو اس کے لیے اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھا دیا جائے، جہاں پیشنٹ ہو تو وہاں کا ٹیمپریچر وغیرہ جو ہے یہ بھی بڑھا دینا سوٹیبل ہوتا ہے؟ سوٹیبل اصل میں جب یہ انفیکٹ کر جاتا ہے انسانی جسم میں، جب یہ پھیپھڑوں میں اتر جاتا ہے تو پھر ٹیمپریچر کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہے. ٹیمپریچر کا اثر حفاظتی تدابیر کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حبیب الرحمان بھٹا صاحب ہمیں وقت دینے کا. ناظرین، گفتگو سنی آپ نے معروف معالج جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان بھٹا صاحب کی. ان کا کہنا تھا کہ کرونا ایک وائرس ہے، کرونا ایک بیماری ہے، لیکن اس کے خلاف بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے، اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے حفاظتی اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں، اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ ساتھ اس کا اگر بر وقت علاج کر لیا جائے تو اس کے زیادہ نقصانات جو ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، اس کے امکانات جو ہے وہ کم سے کم کیے جا سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.